اس میں سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک پوائنٹ جو ابھی مس نہ ہو جائے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ بار بار ریکنسائل ہوتا رہا. اب آپ کچھ انفارمیشن کی بنیاد پہ کچھ بات کر رہے تھے جب ہم اس سے ہٹ کے بیٹھے ہوئے تھے. واٹ از دیٹ؟ دیکھیں، ایک بھرپور کوشش ہو رہی ہے کہ ان کا تنازع حل کروا دیا جائے اور آپس میں صلح ہو جائے. اچھا بہت خوش آئند ہے. ٹھیک ہے. پوری قوم اچھی کے لیے بات ہے. خوشخبری ہوگی. ان کے چاہنے والوں کو، ان کے دیکھنے والوں کو. لیکن ماضی کے چند واقعات جو ہیں نا، ہوں. ان کو مد نظر رکھ کے صلح کرنی چاہیے. فار انسٹنس، مثال کے طور پہ. مثال کے جب یہ شوبز سے تعلق کی بنیاد پہ شادی ہوتی ہے نا، جی جی. تو اس میں رخنہ اندازیاں، رکاوٹیں، سازشیں، لوگوں کی خواہشات یہ مختلف ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صلح کے معاملے میں اگر آپ ان لوگوں کو فراموش کر دیں جو لڑائی کے وقت آپ کے ساتھ تھے، جو تھانے کچہری میں آپ کے ساتھ چلے، جنہوں نے ایف آئی آر کے اندراج میں آپ کی ہیلپ کی، آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے باہر نکالا، وہ دیکھیں اب مخاصمت بھی پیشہ ورانہ ہوتی ہے نا. کئی پولیس والے ماجد بشیر کے خلاف ہوں گے، بالکل ایسے. انہوں نے ان کا ساتھ دے دیا ہوگا. بالکل ایسے. اگر آپ ان سے اوور اینڈ ابو صلح کریں گے، کیونکہ میری اطلاع یہ ہے جو لوگ صلح کر اچھا کام کر رہے ہیں، نیک کام ہے، شرع میں حکم ہے بالکل ایسے. کہ دو خاندان جب رقابت کی بنا پہ دور ہو رہے ہوں انہیں قریب لانے کی سعی کی جائے. شرن حکم ہے، شرن حکم ہے. بالکل ایسے. اگر ایسی سعی ہونی ہے تو ان ہدایات کو اور ان تحفظات کو مد نظر رکھنا ہے. کیا پہلی بات کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو آپ کے ساتھی کون تھے؟ ٹھیک ہے. کچھ بھڑکانے والے منافقین بھی ہوتے ہیں نا، وہ نہیں، جو ساتھی تھے جنون، ان ساتھیوں کو اس صلح میں شامل کیا جائے، اہمیت دی جائے ان کو. ہر شخص اہمیت چاہتا ہے نا. بالکل ایسے. اگر آپ عمر صاحب اہمیت نہیں دیں گے اس کو صلح کے وقت تو وہ ہوگا آپ سے اس کا ریئیکشن. نہیں ریئیکشن آئے گا. انائڈ اور چیز ہے، ریئیکشن آئے گا اس کا. ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا، نادرہ کے قتل میں معاملہ صلح لڑائی جھگڑے کے بعد یہی تھا ڈٹو. وہ کہتے تھے 6 پلاٹ اور آپ کو کچا ہے کہ کہیں ایسا سنیں پوری بات سنیں، جب نتیجہ دوں گا پھر سنیے. نادرہ کے معاملے میں یہ کہا گیا کہ جو شیخ محمد الفاضل تھا، شیخ محمد الفاضل ان کا تعلق دار تھا، عربی جی بالکل تاجر، اس نے جو ہیرے دیے تھے، جواہرات دیے تھے، وہ مجھے دے دو. ان کے خامند نے، ٹھیک ہے، ملک اعجاز نے کہا. انہوں نے کہا نہیں دے رہے. انہوں نے کہا وہ جو پراپرٹیاں آپ کی 3 ہیں وہ بیچ کے مجھے دے دو، گلبرگ والی فلاں یہ وہ نہیں دیے. انہی طرح کے دوست تھے جو اب کروا رہے ہیں نرگس کی صلح. انہی میں سے ایک شخص بھی شامل تھا. 4 اور تھے. 5 لوگوں نے صلح کروائی. صلح ہو گئی کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے. صلح کے 1.5 سے 2 ماہ بعد وہ قتل ہو جاتی. 1.5 سے 2 ماہ بعد قتل کا الزام مختلف لوگوں پہ لگتا ہے. ان میں ایک ملک اعجاز بھی شامل تفتیش رہا پولیس کے روبرو. بے گناہ ہو گئے لوگ. اچھا یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، اس طرح کے قتل کا الزام ثابت نہیں ہو سکتا اور کوئی شخص سزا نہیں پایا، کوئی نہیں پایا، ایک بھی کوئی. میں نے مثال نہیں دیکھی جس میں کسی کو سزا ہوئی ہو. راون وار ایک ایس ایس پی تھے، ڈی اے جی تک گئے کراچی کے، بطور انسپیکٹر نینا کے قتل میں ملوث تھے. لاہور کے ایک بڑے تاجر رہنما جو 8 مارکیٹوں کے صدر تھے، ان پہ الزام لگا لیکن کچھ نہیں نکلا، 0 رزلٹ تھا. تو یہ بھی تحفظات ہیں لوگوں کے کہ کل کلاں یہ نہ ہو کہ آج صلح ہوتی ہے تو یہ سارے تحفظات جو ہیں نا ان کو دور کر کے صلح کی جانی چاہیے. ایک اور پہلو، ایف آئی آر جو ہے نا وہ ہوتی ہے اگینسٹ دی اسٹیٹ. جی جملہ کہتے ہیں نا ماجد بشیر بنام سرکار، بنام سرکار ہے نا تو ریاست ذمہ دار ہے. جب ریاست ذمہ دار ہوتی ہے تو ایف آئی آر کو آٹومیٹکلی پاؤں لگ جاتے ہیں. وہ ایک سے تھانے سے نکلتی، دوسری انویسٹیگیشن نکلتی پراسیکیوشن میں، پراسیکیوشن سے عدالت میں. یہ سارے پروسیس، جیل میں روک کریں، یہ سارے پروسیس جو ہے نا یہ گزر کے ایف آئی آر کا خاتمہ جو ہے نا وہ ناممکن حد تک مشکل ہوتا ہے. یہ سارے اگر صلح ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جو دفعات ہیں
وہ کمپاؤنڈیبل ہے, نان کمپاؤنڈیبل ہے. ایک بات, نان کمپاؤنڈیبل, جی بالکل ایسے ناقابل راضی نامہ. بالکل ایسے ہی ہے. اگر نان کمپاؤنڈیبل, نان نیگوشیٹیبل ہوں گی تب آپ کیا کریں گے؟ اس میں قانونی پہلو بھی ہیں, خانگی معاملات بھی ہیں, پولیس کا محکمہ بھی انوالو ہے, غیر ملکی سفارت خانے میں پاکستان میں 2 ریاستیں انوالو ہو چکی ہیں. تو ان سارے معاملات کو دیکھ کے میری بھی خواہش, دیکھیں محض وشفل تھنکنگ پہ کوئی نتیجہ خیز نہیں کیا جا سکتا. میری بھی خواہش ہے کہ صلح ہو جائے, لیکن کن بنیادوں پہ ہو. بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ لیکن اس میں صلح کے لیے نہیں صاحب, ابھی جب ہم بات کر رہے تھے تو غالباً نرگس کی پراپرٹیز کے ڈاکیومنٹس بھی ماجد بشیر کے پاس ہیں. نرگس یہ کہتی ہے کہ میں نے نرگس یہ کہتی ہیں کہ یہ بہت بڑا مرحلہ ہے کہ وہ واپس کیسے لیے جائیں. اعجاز کے پاس بھی نادرا کے ڈاکومنٹ تھے, وہ بھی واپس لینے تھے انہوں نے. ایک پورے کا پورا پروسیس تھا. اچھا, اس میں ایک نام پہلے آیا تھا نرگس کے حوالے سے, عابد باکسر کا. جی ابھی میں اسی پہ جانا تھا. سنیں بات سنیں, عابد کا نام آیا تھا. آپ کو بات پتہ ہے کہ عابد کا ایک پسٹل, ایک رائفل اور 3 بڑی جائیدادوں کے کاغذات اب تک لاہور پولیس کے پاس ہیں. پولیس کے پاس جب یہ اسے گھر پہ ریڈ کیا انہوں نے. جی عابد یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں, میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ پولیس انسپیکٹر کے پاس پڑی ہوئے, اور انسپیکٹر سے وہ ایک ایس پی کے پاس چلا گیا. ایس پی نے اپنے دراز میں رکھ لیا پسٹل, بہت قیمتی پسٹل ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میری کیا جرت ہے کہ میں کچھ بولوں, کہ ایس پی سے مانگوں واپس. تو جب کسی کے پاس آپ کی چیز پھنس جاتی ہے تو دانش مندی سے اس کو نکالا جاتا ہے. عابد نے خاموشی اختیار کی ہے نا, وہ کسی عدالت میں جا کے کہے, ریکوری کر لے. آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے شاید کہ عابد کے پاس 21 لائسنسی پسٹلز اور رائفلیں ہیں. اچھا, 21 لائسنس ہیں اس کے پاس, ممنوع اور غیر ممنوع بور کے. لیکن وہ تو ایک پولیس آفیسر رہے ہیں, پاکستان پنجاب پولیس کے ایک ممبر بھی رہے ہیں, سروس کرتے ہیں, گورنمنٹ ملازم ہیں. ان کے پاس اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ, بڑی حیرت انگیز بات ہے. آپ بتائیں کتنے لوگ مارے ہوں گے عابد نے پولیس مقابلوں میں؟ اپروکسیمیٹلی 50 کے قریب تو ان کا 125. اچھا, 125 کے لگ بھگ, اٹ کوڈ بی مور دین دیٹ, آفیشیل انکاؤنٹرز ہیں. جب اب اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ایون دوران مقابلہ مارتے ہیں تو کوئی 2 دشمندار تو نکل آئیں گے نا. جی بالکل نکل آئیں گے کہ نہیں؟ پھر اس نے کوئی مکھی یا مچھر تو نہیں مارے نا, انو چھبیل جیسے ملزم بھی مارے نا. بالکل ایسے. جس نے انو چھبیل کو, یہ ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ عابد 1-2 مقدمات میں مینج بھی ہو گیا, نہیں مارے. ان کو افسر کہتے رہے کہ ان کو مار دو, اس نے نہیں مار. میں نہیں شاہد ہوں, میں کوئی بات وہ نہیں کہتا جو آئی وٹنس نہیں ہوتا. یہ عینی شاہد ہوں, میری آنکھوں کے سامنے یہ واقعات ہوئے کہ اس کو پولیس والوں نے کہا, اعلیٰ افسروں نے, ایس ایس پی نے, ڈی آئی جی نے, اس ایس ایس پی لاہور ہوتے تھے, انہوں نے کہا ان کو مار دو. اور پھر ایک جملہ کہتی ہے پولیس فورس کہ فٹ ہے مقابلے کے لیے, یہ بھی کہہ دیا کہ فٹ ہے. عابد کو پریشر آ گیا, شہردار آدمی ہے نا, عابد مینج ہو گیا, انہیں نہیں مارے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس شخص کا جس نے محکمے کے لیے اتنی خدمات انجام دی, پراپر باکسر تھا, راوین ہے, شہردار ہے, اس کے سسر سپریم کورٹ کے وکیل ہیں ٹیپو سلطان صاحب, پڑھی لکھی فیملی ہے, بیٹے اس کے باہر بچے پڑھتے ہیں, ملک سے باہر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں بیٹے اس کے بچے. اچھا سر, میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ ایک سوال بھی ایڈ ہو جائے, اس کے اکارڈنگلی آپ اس کو آنسر کیجیے گا. سر یہ ایسے لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سی دیٹ واز اے پیریڈ آف دا ہول سینیریو کہ لاہور میں آپ کو انڈر ورلڈ نظر آ رہی ہے کیا یہ اس کا ایک سیگمنٹ ہے؟ کوئی لاہور میں انڈر ورلڈ ٹائپ یا اس نام کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے؟ کرائم سنڈیکیٹس, ریکٹس جو ڈرگس چلاتے ہیں مشترکہ طور پہ, جن میں ہماری شوبز انڈسٹری بھی انوالو ہے, پولیس تو ہوتی ہی ہوتی ہے, پولیٹیشینز بھی انوالو ہوتے ہیں. ریسنٹلی ہم اسٹوری سنتے رہے ہیں جی کہ داؤد ابراہیم صاحب بھی ہیں جی, کوئی لاہور کراچی میں ہوتے ہیں. آپ کی اتنی انفارمیشن یا آپ کے پاس اتنی معلومات ہوتی ہے تو آپ کا بھی رابطہ تو ہوگا ان سے, تو از اٹ ریئل؟ دیکھیں انڈر ورلڈ کا تصور جو ہے نا, انڈیا میں اور ہے, اچھا, ساؤتھ افریقہ میں اور ہے, ٹھیک ہے, یو اے ای میں اور ہے, اس کے سارے عرب اسٹیٹ جتنی ہیں ان میں اور ہے, پاکستان میں اور ہے.
ٹھیک ہے. پاکستان میں انڈر ورلڈ سے مراد کرائم کی اکیڈمیاں ہیں. اچھا, جرائم کی اکیڈمیاں, میں بہت محتاط لفظ کہہ رہا ہوں, کون چلا رہا ہے وہ؟ بتاتا ہوں آپ کو. جرائم کی اکیڈمیاں ہیں اور مختلف شعبوں کی ہیں.